السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 19 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، اس راہ میں اٹھنے والی ہر کوششوں کو، ہر قدم کو، ہر محنتوں کو، اور جتنی بھی جد و جہد آپ کر کے یہاں پہ پہنچتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور آخرت میں ہم سب کی نجات کا باعث بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 91۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرو کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ یعنی یہ جو بنی اسرائیل تھے، یہ یہود تھے، وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے، انجیل پر ایمان نہیں لائے، اور وہ یہی کہتے تھے جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے تورات، ہم صرف اس پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے بعد جو بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ صرف تورات پر ایمان رکھتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پوچھیے ذرا کہ ٹھیک ہے، تم اپنی ہی کتاب پر اگر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری کتاب میں یہ بھی تو لکھا تھا نا کہ تم انبیاء جو آئیں ان کی تصدیق کرنا، تو تم نے انبیاء کا کیوں قتل کیا؟ تمہاری کتابوں میں ایسا تو کچھ نہیں لکھا تھا کہ تم نے رسولوں کو ناحق ان کو انکار کیا اور ان کو قتل کر ڈالا اور ان کو جھٹلایا۔ تو یہ کس کتاب میں لکھا تھا؟ یہ تو کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا تھا نا۔ آسمانی جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں تو حق اور سچ بات لکھی تھی، تم تو صرف اپنے ہی من مانے اور خواہشات کی پیروی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو ایک ہی کتاب کے ماننے والے ہیں اور اس کی بعد والی کتاب کا انکار کرتے ہو۔ اگر تمہارا تورات پر ہی ایمان ہوتا، پختہ ایمان ہوتا، تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور نہ ہی تم انبیاؤں کا قتل کرتے۔ تم نے ناحق سچے انبیاء اور رسول کو تم نے جو قتل کیا نا، تم نے یہ کام نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض صرف حسد اور بغض پر مبنی ہے۔ آیت 92۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیل لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا اور تم ہو ہی ظالم۔ یعنی اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کھلی کھلی واضح آیات، واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام تورات پر گئے اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تو فوراً بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور بے شک تم ہی ظالم تھے۔ آیت نمبر 93۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور ہم نے کہا تھا
تم کو کہ جو یاد ہے تمہیں اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم مومن ہو تو وہ کام برے ہیں جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں کہ تمہارے پکا عہد لینے کے بعد، طور پہاڑ کو تمہارے سروں پہ کھڑا کرنے کے بعد، جو تم سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم تورات کے احکامات کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، اور تم سے یہ بھی وعدہ لیا گیا تھا اب تم اس کے جو تورات کے احکامات ہیں نا اس کو مانو گے، اس کو بے قوتن یعنی کہ بہت قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو، یعنی کہ احکامات کو مان لو اور لے لو۔ لیکن انہوں نے اس وقت تو کہا کہ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ ہم مانتے ہیں، آپ کا ہر حکم ہم مانیں گے، آپ کے ہر حکم کو ہم بجا لائیں گے، سر تسلیم خم کر دیں گے۔ لیکن جیسے ہی طور پہاڑ ہٹا اور انہوں نے کیا مظاہرہ کیا؟ انہوں نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، سنا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے۔ یہ بنی اسرائیل کا مظاہرہ تھا۔ حالانکہ زبان سے تو انہوں نے کہا تھا ہاں ہاں ہم کرتے ہیں، لیکن عمل سے کیا کیا؟ عمل سے انہوں نے کیا سمعنا وعصینا، سنا ہم نے، نافرمانی کی ہم نے۔ ٹھیک اسی طرح آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ لائے اس لیے ہیں کہ تاکہ امت مسلمہ کو الرٹ کر دیا جائے، امت مسلمہ سنبھل جائے، امت مسلمہ وہ برے کام نہ کرے جو بنی اسرائیل نے کیے ہیں۔ لیکن افسوس اور در افسوس امت مسلمہ تو ان سے کہیں زیادہ سرکش ہے۔ آج بڑا افسوس لگتا ہے دیکھ کر کے، آج ان کو نہیں پتہ کہ کرسمس یا بڑا دن منانا یا ان کی مبارکباد دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کرسمس آخر ہے کیا، کیونکہ سمعنا وعصینا کا جو مظاہرہ کیا ہے آج امت مسلمہ نے، سن تو لیا ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے احکامات ہیں قرآن میں، ٹھیک ہے نصارہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، لیکن سن تو لیا ہے، لیکن عمل سے ہمارا کیا ہے؟ ہم تو انہی کے ساتھ دوستیاں ہماری ہیں، انہی کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں، انہی کفار اور نصارہ اور یہود کے ساتھ ہمارا سارا اٹھنا بیٹھنا دار و مدار ہے۔ کیونکہ اگر وہ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے، اگر ہم ان کے ساتھ جاب نہیں کریں گے، اگر ان کے ساتھ ہم بزنس نہیں کریں گے، ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا طور طریقہ نہیں ہوگا، تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ جاہل، گوار۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا، اللہ کے احکامات کو سنا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی، ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سے انسان کے جسم میں پانی جاتا ہے نا، وہ بالکل ایسا پانی رگوں میں جاتا ہے کہ پورے جسم میں انسان کے پانی گھل جاتا ہے نا، سرکولیٹ ہوتا ہے ایسا ہر نسوں میں، ہر جگہ پانی پیتا ہے انسان کے، جو ہے زبان، گلا، حلق، دماغ، ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، فیس بھی بالکل فریش ہو جاتا ہے، دماغ ایک دم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پانی جو ہے پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، پورے جسم میں پانی تیر جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی کی وجہ سے ان کی جو بچھڑے کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی۔ یہاں پہ جو الفاظ آیا وشربو، یعنی پلا دیا گیا ان کو، بچھڑے کی محبت ان کے رگ رگ میں بس چکی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام ایسا کیا تھا، انہوں نے نافرمانی کی تھی، نافرمانیوں میں حد سے زیادہ گزر گئے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے کفر، نافرمانی کی سزا میں ان کو کیا کیا؟ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر دی۔ وہ بچھڑے کی محبت میں اس طرح گرفتار ہو گئے کہ ان کے دلوں میں وہ بچھڑے کی محبت جو ہے رس بس گئی، سما گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ مسند احمد 5130۔ بنی اسرائیل کی محبت بچھڑے سے تھی اور ان کو اس کی محبت میں ان کو اندھا بہرا کر دیا تھا۔
اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم سب کی زندگیوں میں یہ بچھڑا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے ایک بچھڑا ایک گائے کی شکل میں ہو، یہ بچھڑا کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے ہسبینڈ ہو، کسی کو کوئی اپنے ہسبینڈ کو اتنی محبت دیتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے اور ایسے کلام بھی ادا کرتا ہے، ایسے گانے بھی گاتا ہے، اور وہ کرتا بھی ویسے ہی ہے کہ تمہارے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ تم ہی میرے خدا ہو، تم ہی میرے سب کچھ ہے نا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو عمل سے بھی کرتے ہیں اور زبان سے بھی ادا کرتے ہیں. تو ہر ایک کی زندگی میں اسی طرح کا ایک بچھڑا ہے جو بھی کفر کرنے والے ہیں. لیکن مومنین کے زندگی میں تو صرف اور صرف اللہ ہے اور رسول ہے، اس کے بعد دیگر جو جتنے بھی رشتے ہیں. تو ہر نافرمانوں کی زندگیوں میں ایسے ہی بچھڑا ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ ایک اسٹیچو ہو اس کے آگے ہم صبح شام عبادت کریں، اس کی پوجا پاٹ کریں، نہیں. یہ ہر وہ شخص، ہر وہ چیز، ہر وہ جاندار اور بے جان چیز ہو سکتی ہے جس کو اللہ سے بڑھ کے محبت کی جائے، جس کو اللہ اور رسول سے بڑھ کے عبادت کی جائے، جس کی بندگی کی جائے، جس کے آگے انسان ہر وقت جھکتا رہے، سرنڈر کر دے اس کے آگے. اللہ کی آیات، اللہ کے احکامات سب پس پشت وہ ڈال دے. تو یہ بچھڑا ہر کفر کرنے والے کی زندگیوں میں بھی ہوتا ہے. کسی کا ڈانس میں اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی آیات احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے. کسی کا ایجوکیشن میں اتنا زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اللہ کی حدود کو بھی وہ کراس کر دیتا ہے. کیسے بھی ہمیں پڑھائی کرنی ہے، ہمیں چوری کرنے ہیں، ڈاکے ڈالنے ہیں، سود کرنا ہے، بیاز، اور ہم کچھ بھی فراڈ کر کے ہمیں بس ایجوکیشن اپنے بچوں کو دلانا ہے. بچھڑے کی محبت جیسے بنی اسرائیل کے اندر تھی، اسی طرح سے امت مسلمہ میں بھی اسی طرح سے آ گئی ہے. کوئی شخص اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے بچھڑا ہے. کوئی عورت اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ان کے لیے بچھڑا جیسا معبود بن گیا ہے. کوئی بچے اپنے ماں باپ سے اتنی زیادہ محبت کرتے کہ وہ ان کے لیے بچھڑا بن گیا ہے. تو ہر وہ چیز، ہر وہ تمام چیزیں جس میں جان ہوتی ہے، جس میں نہیں بھی، اور جو بے جان چیزیں ہیں، بے جان چیزوں میں جیسے کوئی انسان ٹی وی وغیرہ سے اتنی محبت کرتا ہے نا، رات میں سوئیں گے بھی تو 12 بجے تک کی سیریلز دیکھ کے سوتے ہیں، سویرے اٹھتے ہیں تو پھر سیریل کی باتیں، سارے ڈسکشن اور اسی کے بارے میں گپ شپ. کھانا پک بھی رہا ہے تو جھاگ جھاگ کے، اور یہاں تک کہ ٹی وی کچن تک پہنچ گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا ہوش نہیں، دنیا میں آئے ہیں کس لیے وہ ہوش نہیں، آخرت بھول چکے ہیں، قبر ہمیں یاد نہیں، اور صرف ہمارا جو انٹرسٹ ہے بس ہمارا یہی بگ باس ہے، نیو ایئرس کے پروگرام سے ہیں، اور ساس بہو اور سیریلس، یہ سب ناٹک اور پکچرس ہو گئے ہیں، اسی میں ہمارا سارا انٹرسٹ چلا گیا ہے. تو یہ سب بچھڑا ہے. اور کوئی آج تو حد ختم کر دی ہے. بچے اور نوجوان بچے، ان کا تو بچھڑا کیا ہے، اجلا ان کا بچھڑا کیا ہے، موبائلس ہے، انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے. دیکھے الگ کر کے دیکھے کسی بچے سے اس کا موبائل، صرف اس سے کہے بیٹا ہم آپ کو 1 ہفتے کے لیے اللہ کے راہ میں بھیجتے ہیں، شرط یہ کہ آپ ایک کی پیڈ، یعنی کہ ایک ایسا فون جس میں اینڈرائڈ نہ ہو، نارمل سا فون ہو، وہ رکھ لے اور اپنے سارے لیپ ٹاپ اور موبائلس مجھے دے دے 1 ہفتے کے لیے. مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ مان جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، شکر ادا کیجیے. اور اگر نہیں مانتا ہے تو پھر دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دعا ہے بچوں کے لیے. مائیں بچوں کو کھانا کھلاتی بھی ہیں تو موبائل ہاتھ میں تھما دیتی ہیں. بچوں کو کھانا، بچے یوں نہیں کھا سکتے ہیں، تو اگر ایسے نہیں کھاتے ہیں تو پھر کیسے کھاتے ہیں؟ موبائل دیکھ کے ہی کھاتے ہیں، اپنا چینلز دیکھ کے وہ کھاتے ہیں، ورنہ وہ کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں. بتائیے کتنی زیادہ کدھر جا رہے ہیں امت مسلمہ. اب جو بچے ٹی وی سیریلز، ناٹک، ناچ گانے دیکھ کے کھانا کھائیں گے، وہ کھانا جا کے کیسا اثر کرے گا؟ ایک بہت اللہ والے ان کا واقعہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہ جاتے تھے جب تک کہ ان کو کوئی ایمان والا کھانا پکا کے نہیں دیتا تھا. تو ان کے عمل بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسا انسان جس کے ہاتھ سے جیسا بہترین کھانا کھاتا ہے ان کے عمل بھی ویسے ہی سنورتے ہیں. اور اگر ایک نافرمان اور ایک مشرک اور ایسی چیز دیکھ کر یا ایسے لوگوں کے ہاتھوں سے انسان کھانا کھائے گا، اس کے عمل بھی پھر ویسے ہی بنتے چلے جاتے ہیں. ایک کھانا ایک انسان نے بنایا اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر میں، اور اتنی پوری جتنی دیر اس نے کھانا پکایا اللہ کا ذکر کرتا رہا انسان، تو وہ کھانا بھی جا کے پیٹ میں نورانی ہو جاتا ہے، عمل بھی سنورتے ہیں، انسان کے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے. اور ایک کھانا ایک شخص نے بنایا جس میں اس نے کیا چلا دیا؟ لاؤڈ میوزک.
میوزک سن سن کے کھانا پک رہا ہے، یا سیریلس کچھ چل رہا ہے، یا پھر کوئی بھی گپ شپ چل رہی ہے، تو پھر یہ کھانا، پھر ایسا کوئی شخص اگر کھانا پکاتا ہے جو ایمان نہیں، جس کے دل میں کفر کرنے والا ہے، گھنٹے بجا رہا ہے، پوجا پاٹ کر رہا ہے، ہری اوم پکار رہا ہے، وہ کھانا پکا کے آپ کو دے رہا ہے، تو پیٹ میں کیا وہ جا کے ایمان یا نور پیدا کرے گا؟ وہ تو اور دین سے دور کر دے گا نا۔ اسی لیے اللہ والے جو ہوتے تھے وہ ہر ایک کے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بھوکوں رہ جاتے تھے، پانی پی کے وہ اپنے پورا دن زندگی گزار دی انہوں نے، لیکن نافرمانوں کے ہاتھوں کا کھانا پکا وہ نہیں کھایا انہوں نے، کیونکہ کھانا ہمارے زندگیوں میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ جینے کے لیے انسان کو کھانا چاہیے، اور دوسری چیز کھانے کے لیے انسان کو جینا بھی نہیں چاہیے، اور کھانا اسی کے ہاتھ سے انسان کھائے جو بہترین لوگ ہو۔ زیادہ تر اس لیے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں سے کھانا پکائیں ان کی مائیں، اور کھلائیں اپنے بچوں کو۔ اور سویگی زومیٹو کا جو زمانہ چلا ہے، کیا پتہ کس نے کیسے پکایا ہوگا؟ آپ سوچیں کہ کون پکا رہا ہے، پکانے والا کیا کہہ رہا ہوگا، کیا کلمات ادا کر رہا ہوگا، اور وہ پکا کے کھانا دے رہا ہے اور ہم اس کو کھا رہے ہیں، کیا جا کے وہ پیٹ میں پیدا کرے گا؟ ایمان کو ختم ہی کرنے والا ہے نا۔ یہ سب چیزیں خسارہ ہی میں، تبھی تو ہم جی رہے ہیں آج کل۔ تو ہر ایک کی زندگی میں اسی طرح کا بچھڑا موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ آیتیں بنی اسرائیل کے لیے ہیں، دراصل اس میں تفکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تدبر کریے کہ ہماری زندگی میں کون سا ایسا بچھڑا ہے جس کو ہم نے اللہ رسول سے بڑھ کے اس کو دے دی ہے ترجیح۔ تو اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی بچھڑا ہے، اس کو نکال پھینکیں، اس کو ہٹا دیں، اس کو نیچے کر دیں۔ سب سے پہلے تو ترجیح ہم سب کو دینی ہے، اپنے رب کو دینی ہے۔ ہم سب پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ اللہ کی عبادت ہم سب کریں۔ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی ہے کہ اللہ سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ ہمارا رب۔ اس نے ہمیں ہر چیز دیا، یہ زندگی دی، یہ آنکھ دی، یہ کان دی، یہ ناک دی، یہ سانس لینے کے لیے سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہر نعمتیں اللہ نے دی ہم کو، رہنے کو گھر دیا، سروں پہ چھت دی، زمین دی، آسمان دی، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، ہر چیز تو دی اللہ نے۔ کیا چیز ہے جو نہیں دی اللہ نے؟ اور بدلے میں ہم نے کیا؟ وما قدر اللہ حق قدر ہی، ہم نے تو اس کی قدر ہی نہیں کی جیسی ہم کو اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غصے میں ہوں گے، کیونکہ انسانوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو جو اپنی زندگی میں انسان جاگ جاتے ہیں، اللہ کو پہچان جاتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد جان جاتے ہیں، تو پھر ان کا زندگی میں کوئی بچھڑا نہیں ہوتا ہے، ان کا صرف اللہ ہوتا ہے، وحدہ لا شریک کہہ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ ہے، ان کے عمل، ان کا دل اور ان کی زندگیوں میں بھی لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، صرف زبانی جو الفاظ نہیں ادا کرتے ہیں وہ۔ تو جو جاگ جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ بِئْسَ مَا یَأْمُرُکُم بِہِ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم مومن ہو تو وہ کام برے ہیں جس کے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی زمانہ قدیم و جدید میں جس چیزوں میں تم نے اعتماد کیا تھا وہ بہت بری تھی، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا، انبیاء کرام کی مخالفت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا، ان کا انکار کیا، اور یہ تمہارا بہت بڑا گناہ ہے جو تمہارے لیے شدید ترین عذاب کا باعث بھی بننے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور ان کو جھٹلایا بھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وسید الانبیاء و مرسلین ہیں، جنہیں ساری کائنات انسانی کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، یعنی ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے لیے، دنیا میں تمام قوموں کے لیے، قیامت تک کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، ساری دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، اور انسانوں کے لیے بھی نہیں، جناتوں کے لیے بھی مبعوث کیے گئے ہیں۔ اتنے بڑے جن کو آنر دیا اللہ نے، تم نے کیا کیا؟ تم نے تو ان کو جھٹلا دیا، ان کا انکار کیا، اور تم نے ان کی قدر ہی نہیں کی جیسا ان کا قدر کرنے کا حق تھا۔ نہ تم نے اللہ کی قدر کی، نہ تم نے رسول کی قدر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا تم نے انکار کہ تمہاری کتابوں میں صاف صاف لکھا تھا تورات میں، اور تم پہچانتے بھی تھے ان کو اس طرح سے جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو؟ تم نے اپنا نہ عہد کو پورا کیا نہ میثاق کو پورا کیا، تم نے تو بلکہ اس کی دھجیاں تک اڑا دی۔ آیات الہی کے ساتھ تم نے کفر کیا، اور اللہ کی ذات اقدس کو چھوڑ کر تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا پیروی کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 94، قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے ہی لیے ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کے یہاں اگر آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے، اوروں کو چھوڑ کر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی کہ اگر تم جانتے ہو، تمہیں یقین ہے، اندھا وشواس ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہیں کامیابی مل گئی، تمہیں فلاح کامیابی حاصل ہو گئی، تو تم موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر اور لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف بنی اسرائیل جیسے کہتے کہ ہمارے لیے مخصوص ہے، اگر تم اپنے اس بات میں سچے ہو تو موت کی آرزو تو کرو، یعنی یہ دعا تو کرو کہ یہود اور مسلمان میں سے جو فریق جھوٹا ہے تو اس پر موت طاری ہو جائے۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی دعا کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسی دعا ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جانتے تھے نا کہ یہ سچے رسول ہیں، اور اگر رسول کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ایسی دعا کرنے سے منع کر دیا۔ آیت 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور یقیناً اور وہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے جو اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیجے جا چکے ہیں، اس موت کی کبھی تمنا نہیں کریں گے، اور اگر ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے اس آرزوؤں میں دراصل کیا تھے؟ وہ جھوٹے تھے، وہ جانتے تھے کہ ہم جھوٹے ہیں، یعنی اللہ جانتا ہے کہ انہیں آپ کے بارے میں جو علم ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ جب یہود سے کہا گیا کہ موت کی آرزو کرو، اگر اس دن یہ موت کی آرزو کر لیتے تو روئے زمین پر ایک یہود بھی باقی نہیں رہتا، بلکہ سب کے سب مر جاتے۔ تو یہود جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور وہ جان گئے تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کس چیز کا مظاہرہ کیا تھا؟ سمینا واسینا کا مظاہرہ کیا تھا، اور ہر چیز جاننے کے باوجود، ہر چیز دیکھنے کے باوجود، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے معجزات بھی دیے تھے، اور ایسے سوالات بھی وہ پوچھتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب بھی دیتے تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی تھی، وہ کتاب پڑھتے تھے صرف قرآن، کیونکہ ان کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا۔ جبریل علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کبھی بھی کوئی مدرسے میں کسی بڑے ادارے میں پڑھنے بھی نہیں گئے، ان کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور یہ سب سے بڑا معجزہ تھا کہ ایسے امی شخص پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل فرما دی۔ تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، اس کے بعد ان کی تورات میں بھی اتنا بڑا معجزہ تھا، اور دیگر جتنے بھی ان کے دور میں معجزات ہوتے رہے، وہ سب یہود دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، تب بھی انہوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا۔ لیکن وہ ایسے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم غلط ہیں، اور ہماری جو کمائی ہے وہ بہت بری ہے،
اسی لیے وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے ہم نے تو جو کمایا ہے بہت خرابی کمائی ہے، ہم نے تو ظلم کمایا ہے، ہم نے تو انبیاء کو قتل کیا ہے، ہم نے تو رسول اور اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، یہی تو ہم نے کمایا ہے۔ بما قدمت ایدیہم، یعنی کہ جو آگے بھیجا ہے ان کے ہاتھوں نے، تو اس سے مرادی یہی ہے کہ ایسی بری کمائی انہوں نے کمائی ہے کہ پوری زندگی انہوں نے صرف اور صرف گناہ کیے ہیں، پلاننگز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جان سے مارنے کی، اور دیگر جتنے بھی انبیاء ان سب کو ختم کر دیا، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں اچھی لگتی تھی کہ کوئی ان سے آ کر یہ کہے کہ آپ تورات کے احکامات کو مانیں۔ اللہ کا جب انہوں نے احکامات نہیں مانا، جب اللہ نے ان کے سروں پہ طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا، تب بھی انہوں نے کیا کہا؟ سنا ہم نے، پھر سمینا واسینا، کہ ہم نے سن لیا تو لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی نافرمانی کی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات نہیں مانی، اور جتنے بھی اس درمیان جو رسول آئے، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان سب کے ساتھ انہوں نے نافرمانیاں کی، سب کے ان ساتھ انہوں نے ایسے ہی رویہ اختیار کیا کہ ان کو دین کی باتیں نہیں اچھی لگتی تھیں، احکامات الہی ان کو اچھے نہیں لگتے تھے، تورات کے احکامات انہیں اچھے نہیں لگتے تھے۔ اب جو کمائی تو انہوں نے اتنی بری کی ہے، جو کمائی کرے گا پھر اس کو آخرت میں تو وہی اجر ملے گا، اسی وجہ سے ان کی موت کی تمنا نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھوں نے تو بہت بری چیز کمائی ہے نا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ، وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے تو بہت بری چیز کمائی ہے نا۔ جب کمائی نہیں اچھی ہے تو پھر لوٹنا کہاں کس کو اچھا لگتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے بہترین کمائی کی ہے اور بہترین کما کے اس نے آگے اپنے بھیج دیا ہے، اور جس سے وہ امید رکھتا ہے کہ انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہترین اجر دیں گے، لیکن ایک وہ شخص جس نے کچھ بھی نہیں کمائی کی اور بس گناہ کمائے ہیں، تو ایسا شخص کبھی موت کی مرنے کی سوچتا بھی نہیں کہ ہم کبھی مریں گے۔ جب موت کا نام لے لیا جاتا ہے، ارے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم کو تو نہیں مرنا ہے، آپ موت کا نام بھی مت لیجئے میرے سامنے۔ اور لیکن موت کیا آتی ہے؟ ایک دم بالکل انون بیل کی طرح سے آ جاتی ہے، جیسے کوئی انون آ گیا نا، اسی طرح سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ چاہے انسان اس کے لیے ڈرے، چاہے اس کے لیے نہ ڈرے، چاہے انسان اس کے لیے تیاری کرے، چاہے اس کے لیے تیاری نہ کرے، چاہے انسان دن بھر میں 100 بار موت کو یاد کرے اور اس کو یاد کر کے تیاری کرے، چاہے اس کے لیے موت کو دن بھر میں کبھی بھی نہیں یاد کرے اور بالکل تیاری بھی نہ کرے، موت تو آ کے رہے گی۔ عقل مند شخص تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اور موت کی تیاری بھلا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کیا ہے؟ انسان ایمان لے آئے، عمل صالحات کرے، اچھے اچھے کام کرے۔ یہ دنیا تو ہے ہی اللہ تعالیٰ نے بنائی، اسی لیے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا تاکہ جو آزمائش ہے نا، اسی میں تو آزمائش ہے کہ انسان اس کی چکا چوند میں کھو جاتا ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے کرنے کی ہوڑ میں وہ لگ جاتا ہے۔ کسی کا بہترین خوبصورت گھر، کمرہ، بیڈ اور یہ ایڈریس دیکھا تو بس اس کو بھی لگ جاتا کہ بس میرے پاس بھی اسی طرح سے ہو۔ پھر وہ ادھر سے کدھر سے رکا؟ عمل الصالحات سے رکا، کیونکہ اس نے فضول خرچی میں لگانا شروع کر دیا پیسہ، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ لگاتا اچھے اچھے کاموں میں، دوسروں کا جو مال اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، وہ دوسروں کا حصہ ہوتا، اس کا خود کا نہیں حصہ ہوتا۔ ضرورت سے زیادہ اگر کسی کے پاس مال ہوتا ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ حقداروں کو دیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ دوسروں پہ نہ خرچ کر کے اپنے ہی پہ اڑانا شروع کر دیا۔ ہر سال ٹائلس بدلا رہے، ہر سال اپنے گھر کی ڈیکوریٹنگ اور انٹیریئر چینج ہو رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ فضول خرچی نہیں ہے کیا؟ تو یہ بری کمائی ہے جس نے اس نے آگے بھیج دیا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ظالموں کو، جو یہ ظلم کر رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی میں اپنا مال اڑا رہا ہے، جس نے بھی اللہ رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ بنی اسرائیل ہو، چاہے وہ امت مسلمہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ مشرکین ہیں، جو ایمان نہیں لائے، جنہوں نے عمل صالحات نہیں کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوب پکڑ کرے گا آخرت میں۔ آیت 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يَعْمَرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔
اور یقیناً آپ ان یہودیوں کو سب لوگوں سے بڑھ کر جینے کی حریص پائیں گے، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا ہے ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، حالانکہ اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور جو عمل وہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز، ہر ایک کا عمل دیکھنے والا ہے۔ یود احدہم لا یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی یہی چاہت ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 برس، 1000 سال عمر دے دی جائے۔ یعنی گناہ اتنے زیادہ اس کے ہونے کے باوجود کیا چاہتا ہے؟ اس کی عمر بھی طویل ہو جائے، اس کے دل میں یہی خواہش رہتی ہے، اور بے انتہا اس کا یہی تمنا میں وہ گھلتا چلا جاتا کہ بس مجھے بڑی سی عمر مل جائے اور میں ڈھیر ساری عمر کو اپنی پا کر کے دنیا کی بس عیش عشرت اٹھا لوں، کیونکہ وہ جانتا ہے نا آخرت تو پہلی بات تو اس کو یقینی نہیں ہے آخرت پر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو ضرور پائیں گے، ضرور آپ دیکھیں گے کہ ایسے وہ حریص ہوتے ہیں لوگوں میں سے دنیاوی زندگی کے، اور خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 برس عمر دے دی جائے۔ تو 1000 برس عمر اس لیے چاہتے ہیں تاکہ اپنی جو زندگی میں انہوں نے جو مال متاع اور عیش عشرت اکٹھا کر کے رکھا ہے اس کو برتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے ان کو جتنی دے دی جائے عمر، ان کو جتنا بھی عمر دے دیا جائے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، کہ ان کو نہیں روکا جا سکتا ہے، ان کو نہیں کوئی بچانے والا عذاب سے، اگر وہ ان کو وہ عمر دے بھی دی جائے، اور اس قدر عمر کا ملنا بھی اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ طویل عمر بھی انہیں عذاب الہی سے نجات نہیں دلا سکتی ہے، کیونکہ مشرک آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تھے نا، ان کو تو امید ہی نہیں تھی کہ وہ آخرت میں اٹھیں گے، اس لیے وہ طویل زندگی کو پسند کرتے ہیں، ایک لمبی سی زندگی ہو، 100 سال، ان کو اگر کوئی کہہ دے کہ آپ 100-200 سال جیے ہیں تو بہت خوش ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہود یا مشرک جو بھی اپنی زندگیوں میں ان کو ایسی زندگی مل جائے کہ بہت زیادہ وہ حریص ہوتے ہیں، ان کو آپ دعا دیں 100 سال جیو، 200 سال جیو، 1000 سال جیو تو اور خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ عمر کے بہت زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسے 1000 برس عمر مل جائے، اور اگر اسے یہ عمر مل بھی جائے تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، جیسا کہ کافر ہونے کی وجہ سے ابلیس کی بھی طویل عمر ہے، اور لیکن اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ابلیس کی طویل عمر بھی اسے اللہ کے جہنم سے بچانے والی نہیں ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یعنی اللہ اس بات سے باخبر ہے کہ اس کے بندے کیا اچھے یا برے عمل کرتے ہیں، وہ ہر انسان کو اس کے عمل کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ تو جو بھی عمر اللہ نے دی ہے، اگر اللہ کی دی ہوئی عمر میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو یہ زیادہ عمر بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی انسان کو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کو کتنی بھی لمبی عمر مل جائے، اگر وہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتی اس کی لمبی عمر جب تک کہ وہ اللہ کی اطاعت میں نہ گزارے۔ یعنی ایک طویل لمبی زندگی ہے لیکن اس میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھری ہوئی ہیں، تو طویل عمر کی زندگی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی انسان کو۔ تو کبھی بھی بہت لمبی عمر کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ سے تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرما دے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما دے۔ ایمان پہ خاتمہ ہونا دراصل کیا ہے؟ یہ اصل کامیابی ہے، اللہ کی توفیق سے ایمان پہ خاتمہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہماری دعائیں ہوتی کیا ہیں؟ چونکہ آخرت تو دیکھی نہیں ہے، ظاہری چیز ہمارے سامنے ہے یہ دنیا، تو ہم سب اپنی دعاؤں کا بھی جائزہ لیں، یہ ہماری دعائیں میں ہوتا کیا ہے، شامل کیا ہم کرتے ہیں؟ صرف دنیا شامل کرتے ہیں یا آخرت بھی شامل کرتے ہیں، یا پھر دونوں ہی چیزیں ہم مانگتے ہیں اللہ سے؟ تو دنیا آپ دیکھیں، اگر انسان اللہ سے آخرت کا سوال کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی ہدایت اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا سوال کرتا ہے، اور ایک قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھ جاتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں، وہ چاہے مانگے اور چاہے نہ مانگے۔ صحابہ نے کبھی دنیا نہیں مانگی، وہ انہوں نے ساری چیزیں جو تھیں انہوں نے اللہ کے راستے میں لگا دی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی۔ پوری دنیا ایک 3 پارٹس جو تھا، دنیا کا 3 پارٹ، یعنی کہ دنیا کے 4 حصے لگائے جائیں، جو 3 حصے دنیا مسلمانوں کا قبضہ اس دوران ہو گیا تھا جب صحابہ کا دور ہوا کرتا تھا۔ قیصر کسریٰ کے خزانے اور چابیاں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، لیکن انہوں نے تو آخرت کا سودا کیا تھا نا، تو انہوں نے اپنے لیے وہ مال نہیں پسند کیا، سب اللہ کے نام میں وہ صدقہ خیرات کر دیتے تھے۔ بہرحال لیکن افسوس یہی ہے نا کہ انسان دنیا کو ترجیح زیادہ دیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، سامنے جو چیز موجود ہے اسی کو زیادہ اہمیت دے کے وہ 1000 برس بھی جینا چاہتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ مل جائے تو بھی۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے اوپر موت بھی دے کے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے کہ وہی رشتہ دار، وہی گھر والے، وہی بیٹی اور وہی شوہر یا وہی گھر کے جو عزیز و قریب محبت کرنے والے لوگ ہیں، ایک وقت ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان اپنے ہاتھ پیر چھوڑ کے اپاہج ہو کے بستر پہ پڑ جاتا ہے تو کوئی محبت کرنے والا ایسا نہیں ہے کہ وہ زندگی بھر اس کی خدمت کر لے۔ 1 سال کرتا ہے، کوئی 2 سال کرتا ہے، 3 سال کرتا ہے، 4 سال کرتا ہے، 20-25 سال کے بعد کیا حشر ہوتا ہے، پھر وہ جو ایک انسان پیرالائز ہے پھر اس کو اٹھا کے لوگ باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم نے تو خود نیوز میں پڑھا تھا کہ ایک بچہ تھا، ایک بیٹا تھا، اپنی ماں سے اتنا عاجز ہو گیا، صرف 1 ہی سال میں اپنی ماں سے اتنا عاجز ہو گیا کہ اس نے خود جا کے سیڑھیوں کے اوپر سے ماں کو اپنی ویل چیئر سے دھکا دے دیا تھا، وہ اس کی اتنی خدمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو موت دے کر بھی بہت بڑی نعمت کی ہے۔ 1000 برس جئیں اور ایسی پھر زندگی سے کیا فائدہ جس میں لوگوں کی محبت نہیں، جس میں اللہ کی رحمت نہیں، جس میں انسان لوگوں کا محتاج ہو جائے، اپنا ہاتھ پیر سے کام نہیں کر سکتا۔ تو مومن کا تو یہی ہے کہ اللہ جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے تب تک تو ہمیں زندہ رکھ، جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے تو اپنے پاس ہمیں بلا لے۔ ہم دعائیں تو نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح سے کچھ دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، جو سیرت سے ملتی ہیں، وہ ہمیں ان کو پڑھ تو سکتے ہیں۔ ارذلیل عمر سے پناہ مانگنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے۔ ارذلیل جو عمر ہوتی ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ارذلیل عمر ایسی نکمی اور ایسی عمر جس میں انسان خود اپنے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، بالکل بہت زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ویک اور بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، جیسے ایک چھوٹا بیبی، نیو برن بیبی، صرف دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، اور وہ اتنا بھی نہیں کچھ پڑھ سکتا، نہ لکھ سکتا، نہ اذکار کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ایسی عمر سے پناہ مانگنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زندگی میں کوئی خیر نہیں بچی، صرف دوسروں پہ ایک انسان بوجھ بن گیا۔ لیکن پھر جو نافرمان جو لوگ ہوتے جیسے بنی اسرائیل اور جیوس کے جو لوگ ہیں، یا سارا اور یہود یا مشرک، وہ ایسی عمر کی خواہش رکھتے تھے کہ بس ان کو عمر مل جائے بہت لمبی سی، اور وہ اس میں مانگنے کے بھی حریص رہتے تھے، اور وہی وہ عمر جینا بھی چاہتے تھے، کیونکہ ان کی آخرت کی نہ تو تیاری تھی، نہ اللہ سے ملاقات کی تیاری تھی، اور وہ اپنا انجام جانتے تھے، اس لیے بہت لمبی زندگی چاہتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی حقیقتیں، ان کی سچائیاں یہاں کھول کھول کر بیان فرمائی ہے۔ آیت 97، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اس نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے، یہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے یہود کو جواب دینے کے لیے نازل ہوئی، جن کا یہ خیال تھا کہ جبریل علیہ السلام ان کا دشمن ہے، یعنی یہود کا دشمن ہے، اور میکائیل
علیہ السلام ان کا بنی اسرائیل کا دوست ہے۔ یعنی چند یہودی علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کون وحی لاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین۔ یہود نے کہا جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی عذاب اور اللہ کا غضب لے کر آتا ہے۔ اگر آپ میکائیل کہتے تو ہم ایمان لے آتے، کیونکہ میکائیل تو نباتات، بارش اور رحمت لے کر آتے ہیں۔ اس طرح سے یہود نے جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے بہانہ بنایا اور ایمان نہ لائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں سنا تو اس وقت وہ اپنی زمین میں پھل چننے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کی خدمت میں عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں اور ان کے جواب میں نبی کے سوا اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ پہلا، قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا، اہل جنت کو سب سے پہلے کیا کھانا دیا جائے گا؟ تیسرا، وہ کون سی چیز ہے جو بچے کو کبھی باپ کے مشابہ بنا دیتی ہے اور کبھی ماں کے، یعنی کہ بیٹا ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے، وہ کون سی چیز ایسی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ فرشتوں میں سے یہ ایک یہودی دشمن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، من کانا عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، دشمنی کی کوئی وجہ بھی نہیں، اسی نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قیامت کی پہلی نشانی وہ آگ ہے جو لوگوں کو جمع کر کے مشرق سے مغرب کی طرف لے آئے گی۔ دوسرا، اہل جنت جو سب سے پہلا کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کا اور جگر کی کلیجی ہوگی، یعنی مچھلی کا کلیجی اور جگر ہوگا۔ تیسرا، جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے تو بچے کی مشابہت باپ سے یعنی کہ بیٹا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جاتی ہے تو بچے کی مشابہت اپنی ماں سے ہوتی ہے، یعنی بیٹی ہوتی ہے۔ یہ جواب سن کر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یعنی کہ جب عبداللہ بن سلام ان کو جب سوالوں کے جواب مل گئے تو پھر وہ ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہود جھوٹی تہمت لگا کر بہکا کر دینے والی ایک قوم ہے۔ میرے بارے میں پوچھنے سے ہی پہلے اگر انہیں میرے مسلمان ہونے کا علم ہو گیا تو یہ مجھ پر بھی جھوٹی تہمت لگائیں گے، یعنی کہ لگانے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مجھ پر بھی جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ اتنے پھر یہود آگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم میں عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمارے سردار ہیں، ہمارے سرداروں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائے تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے اللہ انہیں اس سے بچائے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو باہر آ گئے اور کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو ہم میں سے سب بہت برے ہیں اور بہت برے انسان کے بیٹے ہیں، اور اس طرح ان کی برائیاں کرنے لگے۔ عبداللہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں نے آپ سے اسی بات کو ظاہر کی تھی، یعنی کہ میں اسی بات سے ڈرتا تھا کہ اس طرح سے وہ مجھے بھلا برا کہنے لگیں گے۔ یعنی ابھی ایک شخص جو ایمان نہیں لایا تھا ان کے لیے سردار کا بیٹا تو بہت اچھا تھا، سب کچھ تھا، ایمان لاتے کے ساتھ ہی وہ بہت خراب، بہت برا، بدترین ہو گیا۔ یہ بخاری کی طویل حدیث میں سے ہے، 4480 اس کا نمبر ہے۔ تو یہود اس طرح سے نافرمانیاں کرتے تھے، چیزیں واضح ہو جاتی تھیں اس کے بعد بھی وہ نافرمانیاں اور بہانے بناتے تھے، تعویلیں کرتے تھے، اور جبریل امین سے اس لیے دشمنی کرتے تھے کیونکہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن یعنی وحی لے کر آتے تھے، اور اس سے پہلے بھی جو قوموں پر جو عذاب آیا
تو وہ عذاب بھی جبریل امین لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کا جواب آیت نمبر 98 میں دے رہے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا دشمن ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص اللہ کا اور اس کے رسول اور فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا دشمن ہے، جبریل اور میکائیل کا دشمن، تو ایسے کافروں کا دشمن تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص مجھ سے اور میرے فرشتوں سے اور میرے رسولوں سے دشمنی رکھے تو میں اس کا دشمن ہوں۔ اس آیت میں رسول ہی سے کا لفظ تمام رسولوں کے لیے ہے، خواہ ان کا تعلق فرشتے سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ جو شخص جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھے اللہ اس کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کسی بات کو لے کر اپنی مرضی سے نہیں اترتے ہیں، وہ تو ہر حکم، ہر آیت، ہر احکامات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی حکم سے اترتے ہیں۔ ہر کام وہ اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث میں آتا ہے 6502 میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کسی دوست سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اہل القرآن اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے، جو ایمان لے آئے ہیں۔ تو کبھی بھی نہ تو کسی انبیاء یا بہترین انسان یا اللہ والوں سے کبھی بھی بغض و دشمنی ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں نا۔ بعض وقت لوگ اعتراضاتاً کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مولوی ہیں وہ ایسے ایسے کرتے ہیں، فلاں فلاں ان پہ جو پروپیگنڈا اٹھاتے ہیں اور ان کی برائیوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو کبھی کسی کے پیچھے ہاتھ دھو کے مت پڑیں، کیونکہ اللہ کے ولیوں کا دشمن نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہیں لینی چاہیے۔ جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہوتا ہے تو پھر اللہ کا اسے اعلان جنگ ہے۔ تو جو بھی کوئی ہیں کہیں پہ بھی ہیں ان سے ہمیں دشمنی نہیں رکھنی ہے، ہمارا ان سے کوئی بغض نہیں ہے، لیکن ہم ان کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ولی اللہ ہیں، اللہ کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ان کو مبارک کرے، اللہ ان کو برکتیں دے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، لیکن ہم ان سے دشمنی بھی نہیں کر سکتے، لیکن نہیں ان کے آگے ہم سجدہ بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو ولی اللہ کہتے ہوئے لوگ اس سے زیادہ غلو کر گئے کہ وہ ان کے آگے سجدہ کر گئے۔ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے، دعائیں پکارنا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ ہی کو ہم پکار سکتے ہیں، اللہ ہی سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو حدیث سامنے رکھتے ہوئے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے۔ تو اللہ کے دوست انبیاء ہوتے ہیں، اور جو ٹاپ کے ایمان والے لوگ ہوتے ہیں اہل القرآن ہوتے ہیں، اور جن پہ صبغت اللہ ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں، اور بہترین اللہ والے اہل القرآن ایمان والے سب اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے، وہ سب اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے دشمنی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان کا دشمنی دیکھیے کیا ہے، میننگ اس کو پہلے سمجھتے ہیں۔ دشمنی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کسی سے ہمیں اتنا زیادہ جلن حسد ہو کہ ہم اس کے ہر طرح سے اس کے ساتھ برا معاملہ کرنے کی ہم سوچیں۔ تو کبھی بھی ایسا ہمارے دل میں خیالات بھی نہ آئیں کسی کے بارے میں، لیکن بنی اسرائیل جو تھے وہ جبریل علیہ السلام کے دشمن تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، اور ان کو حسد اسی لیے ہو گئی تھی کیونکہ وہ قرآن کا نزول، یعنی کہ اللہ کے حکم سے قرآن مجید کا نزول اور اس کی وحی لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کو بہانہ بھی ملا کہ ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ یہ لانے والے تو کون ہیں؟ جبریل امین ہیں، تو ہم اس کو کیسے مان لیں؟ ہم تو میکائیل کو مانتے ہیں، وہ تو رحمتوں کی بارش کرتے ہیں، وہ تو سبزہ باغات اور سب کچھ ہمارے لیے اگاتے ہیں۔ بس وہی بات ہے نا کہ جن کو ماننا ہوتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں، لیکن جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ ہر طرح سے انکار کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے انکار کرنے کے بس یہ ایک بہانہ ڈھونڈا اور اس کا انکار کیا۔
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی کافروں کا دشمن ہے۔ فرمایا کہ ایسے کافروں کا دشمن اللہ ہے، تاکہ انہیں یہ بتا دیا جائے کہ جو شخص اللہ کے کسی بھی دوست سے دشمنی رکھے گا تو اس نے گویا اللہ سے دشمنی کی ہے، اور جو اللہ سے دشمنی کرے گا تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے، اور جس شخص کا اللہ دشمن ہو تو وہ دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتا ہے جس کا دشمن اللہ ہو جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا دوست ہے، اور اللہ کرے ہم سب کا دوست ہو، اور دشمن ایسے لوگوں کا ہے جو اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھتے ہیں، جو اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی رکھتے ہیں نا۔ دشمنی میں دیکھیے انہوں نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل نے انبیاء کو ختم ہی کر دیا، جان سے مار دیا، اتنی دشمنی ان کو تھی، اور فرشتوں کو بھی بھلا برا کہتے تھے، اور اپنے منمانی چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے تھے، جو دل نہیں چاہتا تھا اس کو نہیں مانتے تھے۔ تو ایسے شخص کا دشمن پھر اللہ ہے، جس کا دشمن اللہ ہو جاتا ہے اس کی دنیا اور آخرت سب تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کے لیے۔ آیت 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور یقیناً ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف واضح آیتیں، اور نافرمانوں کے سوا کوئی ان کا انکار نہیں کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے آپ کی طرف تو واضح نشانیاں نازل کی ہیں، آیات بینات نازل کی ہیں، یعنی تمام کھلی کھلی نشانیاں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ یہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے معجزات بھی نازل ہوئے، اور خود کھلی کھلا ان کے قرآن یعنی کہ ان کے تورات میں بھی یہی لکھا تھا، پوری صاف صاف صفتیں موجود تھیں، اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کوئی کفر کرتا اس کے ساتھ لیکن سوائے نافرمانوں کے۔ فاسق لوگ ہی ایسے ہی کرتے ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ فاسق کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کے باہر نکل جانا نا، فسق کے معنی یہی ہیں۔ تو فاسقین بہت سارے لوگ ایسے جو نافرمان ہیں، جو فسق کرتے، نافرمانی کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی انکار کرنے والے لوگ دراصل کیا ہیں؟ بڑے ہی فاسقین ہیں۔ آیت 100، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا ہو تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ، کیا ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد و میثاق کیا ہو تو ان میں سے صرف اور صرف ایک گروہ نے اسے پھینکا ہو اور باقی نے کیا کہ سب نے انکار کر دیا ہے۔ تو بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں، ایمان نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا عہد اور پیمان نہیں ہے جو یہود سے لیا گیا ہو اور اسے انہوں نے نہ توڑا، یعنی کہ توڑا نہ ہو۔ ہر عہد اور ہر پیمانہ انہوں نے، ہر کانٹریکٹ انہوں نے توڑا ہے، ہر معاہدہ انہوں نے توڑا ہے۔ ان کی عداوت ہی یہی تھی کہ آج جو عہد کرتے ہیں کل اسے وہ توڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ کے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے توڑ دیا تو انسانوں کے عہد بھی سب توڑ دیتے ہیں نا۔ ہر عہد کو انہوں نے توڑا، ہر چیز کو انہوں نے نہ مانا۔ تو اللہ اور رسول کی کیے ہوئے عہد سے توڑ دیا، منہ موڑ لیا انہوں نے۔ تو یہود دراصل کیا تھے؟ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ اللہ کے کیے ہوئے عہد سے وہ منہ موڑ لیتے تھے، اور بلکہ اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثریت تو ان کی کیسی تھی؟ ایمان والے ہی نہیں تھے، ایمان سے خالی تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ظاہری طور پر ایمان تھا ان کے اندر، لیکن اندرونی جسے کہتے ہیں دل میں ایمان اتر جانا، وہ نہیں تھا۔ تو انسان کا دل ہے نا، وہ اس کے اندر ایک ہی چیز رہ سکتا ہے، ڈبل ہر چیز نہیں رہ سکتا ہے۔ انسان کا دل ایسا کمرہ ہے جس کے اندر یا تو اللہ رہ سکتا ہے یا کوئی اور معبود رہ سکتا ہے۔
جب کوئی اور معبود بیٹھا ہے تو پھر اللہ کی یاد سے، وہ ذکر سے وہ نہیں پر ہو سکتا ہے، وہ نہیں بھر سکتا ہے۔ تو پہلے انسان اپنے دل کی صفائی کرے، استغفار کی کثرت کرے، اللہ سے خوب توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگ لے۔ اگر کوئی کسی کی زندگی میں ایسا کوئی بچھڑا، ایسا کوئی معبود ہے جس کو اللہ سے بڑھ کے ترجیح دی، تو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنا ہمیں آج ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل کا ہمیں نہیں پتہ۔ مرنے والے کو آدھے گھنٹے پہلے نہیں پتہ ہوتا کہ ہم شام کو مر جائیں گے، یا ابھی ہم اگلے آدھے گھنٹے میں ہم گریں گے اور ہم مر جائیں گے، ہماری موت واقع ہو جائے گی۔ ہر سانس ایک مہلت ہے، ہر سانس۔ تو اپنی اصلاح کر لے۔ دن بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے بھی زیادہ استغفار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخصیت، اور ایسی شخصیت جس نے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کمی بھی نہیں کی۔ ہم سے تو ہمارے ہر سانس میں گناہ ہوتے ہیں، بات بات میں گناہ ہوتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر وقت چلتے اٹھتے بیٹھتے اپنے زبان کا حفاظت کریں۔ زبان سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، مجھے میری اس چیز نے ہلاک کر دیا۔ زبان کو ہاتھ میں پکڑ کے کہتے ہیں کہ مجھے اس نے ہلاک کر دیا۔ وہ عمر جو سب سے زیادہ تقوی والے تھے، بہت بہترین شخصیت تھے، 10 مبشرین تھے۔ ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم سب کا تو کیا بنے گا نا، واللہ عالم۔ بس اللہ سے تو بہت معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے بہت معافی مانگ لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ زندگی میں جو بھی ہم نے گناہ کیے، اللہ ہمیں ہم سب کو معاف فرما دے۔ اس طرح سے معافی مانگے اللہ کے آگے، رو رو کے استغفار کثرت سے کرے، اور اپنے دل کی صفائی کر لے۔ اس دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت رچ بس جائے، اللہ کی محبت کو ترجیح دے، دلوں میں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت کو اتارے، اللہ کو پہچانے۔ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ ہی ہمارا بس دوست بن جائے۔ ایسے عمل کرے کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا دشمن اللہ ہو، تو اس کی تو دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کا ولی، ناصر، دوست اور مددگار بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔